الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين. ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. صدق اللہ العظیم. عزیز طلباء، یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے یہ توفیق دی اور یہ نعمت دی کہ میں آج دارالعلوم ندوۃ العلماء کی مسجد میں اپنے اساتذہ کرام کی موجودگی میں آپ حضرات سے مخاطب ہوں. یہ میرے لیے بالکل بھی مناسب نہیں تھا کہ میرے اساتذہ کرام نیچے تشریف فرما ہوں اور میں کرسی پر بیٹھے رہوں، اور نہ ہی میں اس بات کی زیادہ جرأت کر سکتا ہوں کہ اپنے اساتذہ کرام کی موجودگی میں بہت زیادہ لب کشائی کروں. لہٰذا اپنے اساتذہ کے حکم پر میں آپ حضرات کے سامنے چند باتیں مختصر انداز میں عرض کرنا چاہوں گا. جو آیت کریمہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، یہ آیت ایک ایسی آیت ہے جس کے متعلق حضرت مولانا ابو الحسن علی الحسنی الندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ آیت در حقیقت مستقل ایک معجزہ ہے. یہ ایک ایسی آیت ہے جس میں ہم سے اور آپ سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ ہم ربانیین بنیں، اور حضرت نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ لفظ ربانی کا ہی انتخاب اللہ نے فرمایا. یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ علماء کا لفظ استعمال کر لیا گیا ہوتا یا کوئی اور لفظ استعمال کر لیا گیا ہوتا، لیکن اللہ نے ربانیین کا لفظ استعمال کیا. ربانی وہ شخص ہوتا ہے، ربانی وہ عالم ہوتا ہے، ربانی وہ فرد ہوتا ہے جس کے اندر جو خود تربیت یافتہ بھی ہو اور دوسروں کی تربیت کرنے کی صلاحیت بھی اس کے اندر پائی جاتی ہو. یہ وہ شخص ہوتا ہے جو دین کی تعلیم بھی حاصل کرتا ہے اور دینی تعلیم کی نشر و اشاعت کے لیے جد و جہد بھی کرتا ہے اور اپنا احتساب بھی کرتا رہتا ہے اور اپنی ایمانی قوت میں اضافہ کرتے رہنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. لہٰذا قرآن کریم کی یہ آیت ہم سے اور آپ سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ہم اگر کسی ادارے میں، اور بالخصوص دارالعلوم ندوۃ العلماء جیسے ادارے میں طالب علم کی حیثیت سے موجود ہیں، تو ہم یہاں اس بات کی بھرپور کوشش کریں کہ ہم اپنی شخصیت کس طرح بنا پائیں. جس طرح اللہ رب العالمین چاہتا ہے اس طرح ہم اپنی شخصیت کو کس طرح ڈھال پائیں، کس طرح ہم ایسے افراد بن جائیں جو خود کے لیے بھی سیدھے راستے کی طرف وہ چلنے والا ہو اور تمام انسانیت کو سیدھا راستہ دکھانے والا بھی ہو. چونکہ یہ دین اسلام ایک ایسا دین ہے جو انفرادی دین نہیں ہے بلکہ اجتماعی دین ہے. یہ امت کوئی ایسی امت نہیں ہے جسے صرف اپنے لیے بھیجا گیا ہو، بلکہ یہ امت وہ امت ہے جسے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس. یہ نہیں کہا کہ تمہیں صرف مسلمانوں کے لیے نکالا گیا، یہ نہیں کہا کہ تمہیں صرف تمہارے گھر والوں کے لیے بھیجا گیا یا تمہارے خاندان والوں کے لیے بھیجا گیا یا تمہاری اپنی ذات کے لیے بھیجا گیا. نہیں، تم تمام انسانوں کے لیے بھیجے گئے ہو. اس ذمہ داری کو سمجھنا ہے اور اس کی اہمیت ہمیں جاننا ہے اور اس کی قدر ہمیں کرنا ہے. کیونکہ پوری دنیا آپ کی محتاج ہے. پوری دنیا کو ایسے افراد کی ضرورت ہے جو اسے تاریکیوں سے نکالے اور ہدایت کی طرف لے آئے.
اور یہ کام ظاہر ہے آپ حضرات کے کندھوں پر اس کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ آپ حضرات اس ادارے میں پڑھتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے میرے والدین کا جو سب سے اہم اور سب سے صحیح فیصلہ رہا اور سب سے صحیح ڈیسیژن رہا، وہ فیصلہ یہ تھا کہ انہوں نے میرا داخلہ دارالعلوم ندوۃ العلماء میں کروایا۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء کسی عام مدرسے کی طرح ایک مدرسہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک فکر ہے، ایک مشن ہے، ایک مقصد ہے اور ایک منہج ہے جس کو اختیار کر کے ہم موجودہ زمانے میں حالات کے تقاضوں کا لحاظ رکھتے ہوئے پوری امت بلکہ پوری انسانیت کی صحیح رہنمائی کر سکتے ہیں۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء ہی دراصل سبب ہے ان تمام ٹوٹی پھوٹی صلاحیتوں کا جو اس وقت میرے پاس جو مجھے اللہ نے عطا کی ہیں۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء نے در حقیقت مجھے بولنے کا سلیقہ دیا، ندوۃ العلماء نے در حقیقت لباس پہننے کا سلیقہ دیا، ندوۃ العلماء نے مجھے لوگوں سے گفتگو کرنے کا سلیقہ دیا، ندوۃ العلماء نے مسلمانوں کے ساتھ تعامل کرنے کا سلیقہ دیا، ندوۃ العلماء نے غیر مسلموں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کا سلیقہ دیا، ندوۃ العلماء نے اسلام کی حقانیت کو جدید انداز میں پیش کرنے کی صلاحیت اور جدید انداز میں پیش کرنے کا سلیقہ دیا، ندوۃ العلماء نے تفقہ فی الدین کی اہمیت سکھائی، ندوۃ العلماء نے اپنے بڑوں کی قدر کرنا سکھایا، ندوۃ العلماء نے اپنے والدین کی اطاعت کرنا سکھایا، ندوۃ العلماء نے قرآن کریم کو غور و فکر کے ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کا سلیقہ عطا کیا، ندوۃ العلماء نے احادیث کے ساتھ مشغول رہنے کا سلیقہ سکھایا، ندوۃ العلماء نے یہ بتایا کہ تم صرف دیندار نہیں بلکہ باشعور دیندار ہو۔ ندوہ صرف دینداری کا نام نہیں ہے، ندوہ انسان کے اندر شعور کو پیدا کرتا ہے، ایک ایسا شعور پیدا کرتا ہے جس شعور کی اس امت کو ضرورت ہے، اور اس امت کے ہر فرد کو اس شعور کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی الحسنی الندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ کافی نہیں ہے کہ ہم اور آپ صرف دل سے مومن بنیں، بلکہ دماغ کا مومن ہونا بھی ضروری ہے۔ صرف دل کا مومن ہونا کافی نہیں ہے کہ آپ جذبات میں آئیں اور جذباتی انداز میں بات کریں اور جذباتی انداز میں دین کی اشاعت کریں اور صرف جذباتیت کا ہی مظاہرہ کریں، بلکہ ضروری یہ بھی ہے کہ ہم اور آپ عقلی طور پر اور انٹلیکچول سطح پر باشعور ہوں۔ میں بغیر کسی فخر کے تحدیث بن نعمت کے طور پر اور اس کمال کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف کرتے ہوئے اور اس کے بعد اپنے اساتذہ کی محنتوں کی طرف کرتے ہوئے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی جو مناظرہ ہوا اس مناظرے کی ویڈیوز میں آپ نے کمنٹس پڑھے ہوں گے، آپ نے لوگوں کے تاثرات دیکھے ہوں گے اور سنے ہوں گے۔ ابھی میں دلی کے ایئرپورٹ میں تھا، وہاں پر چند غیر مسلمان میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے مذہب کا مقدمہ رکھا، اور اس انداز میں رکھا کہ ہمیں تعجب ہوا کہ کوئی مدرسے کا اسٹوڈنٹ بھی اس طریقے سے بات کر سکتا ہے۔ آپ ناراض نہیں ہوئے، آپ نے اس شخص کی شخصیت کا خیال رکھا، آپ نے ان کا احترام کیا۔ میں بغیر کسی مبالغے کے یہ کہتا ہوں کہ یہ سلیقہ مجھے ندوۃ العلماء نے عطا کیا، یہ سلیقہ مجھے میرے اساتذہ کرام نے سکھایا، یہ وہ سلیقہ ہے جو مجھے ان حضرات کی جوتیاں سیدھی کرنے کی برکت اور نتیجے میں حاصل ہوا، یہ وہ سلیقہ ہے جسے اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا، باوجود اس کے کہ میں اس کا اہل نہیں تھا اور اس کے لیے میں غیر مستحق تھا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ میں جب ندوۃ العلماء میں آیا تو چند اہم چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بھی صرف اس لیے کہ آپ کو ترغیب ملے کہ آپ کو اس ادارے میں رہ کر کس طرح دین کا کام کرنا ہے اور دین کو سیکھنا ہے۔ میں ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں
جہاں الحمدللہ مالی حالات بھی مستحکم ہیں اور اسٹیبل ہیں، اور میرا جو لائف اسٹائل رہا ندوۃ العلماء میں آنے سے پہلے وہ مدرسے کے لائف اسٹائل سے بہت مختلف تھا۔ جب میں نے ندوۃ العلماء میں داخلہ لیا تو مجھے یہاں پر بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ مثال کے طور پر لکھنؤ کی گرمی سے کون واقف نہیں ہے، اور میں اس بات کا عادی تھا کہ دن کا اکثر حصہ میں ایئر کنڈیشن روم میں گزارتا تھا۔ یہاں صورتحال میرے لیے اتنی سخت ہو گئی تھی کہ بسا اوقات اس شدید گرمی میں، ابھی مجھے نہیں معلوم کہ اس کیمپس کے انفراسٹرکچر کا اس کی کیا صورتحال ہے، اس وقت وہاں جو ایک مارکیٹ ہے، مارکیٹ کہتے ہیں اسے، اس کے قریب ایک اے ٹی ایم ہوا کرتا تھا، ابھی بھی ہے۔ اس اے ٹی ایم میں ایئر کنڈیشن بھی تھا، ابھی بھی ہے، چل الحمدللہ۔ تو جب مجھے شدید گرمی لگتی اور برداشت کے باہر یہ گرمی ہو جایا کرتی، میں 5 منٹ کے لیے اے ٹی ایم میں چلا جایا کرتا تھا کہ کم از کم کچھ سردی مل جائے، اور یہ میرے لیے اس کا تحمل بہت مشکل تھا۔ میں جب یہاں پر موجود تھا، یہاں کا کھانا مجھے سوٹ نہیں کرتا تھا، میں کینٹین سے خریدتا، کبھی باہر سے منگاتا، کوئی کھانا مجھے سوٹ نہیں کرتا۔ پھر ایسی صورتحال آئی کہ ہمارے ذاکر کینٹین میں اور ایک اور جو کینٹین ہے وہاں پر صرف بن اور آملیٹ کھاتا تھا میں، بریک فاسٹ میں بھی، ناشتے میں بھی، لنچ میں بھی اور ڈنر میں بھی۔ اور چونکہ گھر میں عادی تھا کہ ایسا پانی پیوں جو فلٹرڈ ہو، تو اس ناحیے سے بھی بڑی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ بسا اوقات ایسا وقت بھی آیا کہ میں مجبوراً صرف گلے کی خشکی کو، یعنی گلے کو تر کرنے کے لیے چند قطرے صرف ڈال دیا کرتا تھا کہ کم از کم گلا تر ہو جائے، لیکن میں اسے پی بھی نہیں پا رہا ہوں۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مرحلہ میرے لیے آسان نہیں تھا اور بہت مشکل تھا، یہاں تک کہ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ شیطانی وسوسوں میں مبتلا ہو کر اس نتیجے تک پہنچ چکا تھا کہ شاید اب میں اپنی تعلیم کو جاری نہ رکھ پاؤں اور واپس چلا جاؤں۔ میں نے اپنے والد محترم سے بات کی، اور مجھے یاد ہے کہ اس وقت جب میں نے بتایا کہ میں نہیں رہ پا رہا ہوں، مجھ سے نہیں ہو پائے گا، یہ میری طاقت کے باہر کی چیز ہے، مجھے واپس آنا ہے، میرے والد صاحب حفظہ اللہ تعالی بہت زور سے رونے لگ گئے، بہت زور سے، اور میں گھبرا گیا ان کی آواز سن کر، اور انہوں نے یہ کہا کہ بیٹا اگر آج پیچھے ہٹ گئے تو آگے نہیں بڑھ پاؤ گے۔ یہ وہ جملہ تھا جو آج تک میرے کانوں میں گونجتا ہے، اور یہ وہ جملہ تھا جس نے مجھے تیار کر دیا کہ اس دین کی خدمت کے لیے اور اس دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی اب میں آخری حد تک جاؤں گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین جزائے خیر دے میرے تمام اساتذہ کرام کو جو اس ادارے میں موجود ہیں، بعض اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے، اور جو موجود ہیں اللہ ان کی عمر میں صحت اور ایمان کے ساتھ، عافیت کے ساتھ برکت عطا فرمائے۔ ان حضرات نے بالکل اس طرح معاملہ کیا جس طرح گھر میں والد معاملہ کرتا ہے، اتنی شفقت کے ساتھ پیش آتے تھے اور اتنی توجہ دیتے تھے کہ مجھے اس بات کی قدر ہوئی کہ بھئی میں جس ادارے میں رہتا ہوں یہ ادارہ کوئی معمولی ادارہ نہیں ہے، بلکہ یہ ادارہ ایک مقصد کے تحت بنا ہے۔ یہ ادارہ دیواروں کا نام نہیں ہے، یہ ادارہ سرٹیفکیٹ کا نام نہیں ہے، یہ ادارہ چند رسمی چیزوں کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مقصد ہے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے اساتذہ کرام دن رات جد و جہد کرتے ہیں بغیر کسی دنیاوی غرض کے۔ یہ کوئی معمولی خدمت نہیں ہے۔ اس کا اندازہ صحیح معنی میں اس وقت ہوگا جب آپ لوگوں کو دنیا کا ایکسپوجر ملے گا، جب آپ اس ادارے سے فارغ ہو کر جائیں گے اور الگ الگ لوگوں سے ملاقات کریں گے، آپ یہ دیکھیں گے کہ ہر جگہ، ہر میدان میں صرف اس بات کی کوشش ہے کہ ہم کمرشیل انداز کیسے نافذ کریں۔
ہمیں کمرشل بننا ہے. کوئی 1 منٹ بغیر پیسے کے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارے اساتذہ کرام جو اس ادارے میں دن رات محنت کرتے ہیں اور ایسی صلاحیتوں کے ساتھ ہیں جو صلاحیتیں عموماً ان کمرشل انڈسٹریز کے لوگوں کو حاصل نہیں ہیں، اس کے باوجود ہمیں وہ وقت دیتے ہیں، اس کے باوجود ہماری وہ فکر کرتے ہیں، ہماری رہنمائی کرتے ہیں. یاد رکھیں اس سے بڑی نعمت اس وقت آپ لوگوں کو کوئی اور بڑی نعمت، اس سے بڑی نعمت آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی. ضروری یہ ہے کہ ہم اس نعمت کی قدر کر لیں. اللہ رب العالمین کی یہ سنت ہے، اس کا یہ طریقہ ہے کہ جو شخص اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کی نعمت کی قدر کرتا ہے، اللہ اس نعمت میں اضافہ کرتا ہے. اور جو شخص اللہ کی نعمت کی ناقدری کرتا ہے، اللہ اس سے اس نعمت کو چھین کر ایسے شخص کو دے دیتا ہے جو اس کا مستحق ہو. لہٰذا اس بات کا عزم کر لیں کہ ہم جس قیمتی ایام سے گزر رہے ہیں، ہم جس مرحلے سے گزر رہے ہیں، اس کی ہم بھرپور قدر کریں گے، ناشکری نہیں کریں گے، اس سے ہم استفادہ کریں گے اور ٹھیک ٹھیک جو ہے جس انداز میں ہمیں فائدہ حاصل کرنا چاہیے وہ کریں گے. یاد رکھیں، میں پھر بتا دوں، فخر کے طور پر نہیں، صرف تحدیث بن نعمت کے طور پر اور آپ حضرات کی ترغیب کے لیے یہ بات بتا رہا ہوں کہ میں نے اپنے طالب علمی کے زمانے میں، ابھی بھی طالب علمی ہوں، یعنی دارالعلوم ندوۃ العلماء میں جو طالب علمی کے ایام گزرے، میں نے ایک چیز کا بڑا اہتمام کیا. وہ یہ تھا کہ اپنے بڑے اور اپنے اساتذہ کی اطاعت، ندوے کے انتظامیہ کی اطاعت، ندوے کے بنائے ہوئے اصولوں کی اطاعت. میں نے اس کی بھرپور کوشش کی، یہاں تک کہ الحمدللہ کئی مہینے گزر جاتے تھے، کسی 1 گھنٹے میں بھی غیر حاضری میں نہیں کرتا تھا، اور صرف اس نیت سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ 1 گھنٹہ بھی اگر چھوٹ جائے تو اس کی برکت ختم نہ ہو. اور یقین جانیے امتحان کے ایام میں جس طرح آپ حضرات بہت پریشان ہو جاتے ہیں، پھر اگر آپ نے پابندی کی، حاضری کی اور کلاسز میں پابندی سے آپ حاضر رہے تو آپ کے لیے امتحان کا مرحلہ بڑا آسان ہو جاتا ہے. اس بات کی ہم نے پابندی کی کہ میرے اساتذہ کرام، میرے مشائخ مجھ سے جو کہتے میں وہ کرتا. اگر مجھ سے کہا جاتا کہ آپ کو مغرب کے بعد دارالمطالعہ میں بیٹھنا ہے تو میں بیٹھتا تھا، میں ناغہ نہیں کرتا تھا، الا یہ کہ کوئی شدید عذر ہو. مجھ سے کہا جاتا کہ آپ کو ندوے کے باہر نہیں جانا ہے تو میں نہیں جاتا تھا، جبکہ میں دیکھتا تھا بہت سے افراد ایسے تھے جو نہیں سنتے تھے، جو اساتذہ کی اطاعت نہیں کرتے تھے، وہ چلے جاتے تھے یا اسے سمجھتے تھے کہ ہم پر زیادتیاں ہو رہی ہیں، ہمیں قید کر دیا گیا ہے. لیکن آج مجھے اس کے پیچھے کی حکمتیں سمجھ میں آتی کہ ہمارے اساتذہ کرام کیوں ہمیں اس بات کا پابند بناتے تھے کہ آپ کو ندوے کے کیمپس کے باہر نہیں جانا ہے، آپ کو مغرب سے عشاء تک دارالمطالعہ میں بیٹھنا ہے تو بیٹھنا ہے، آپ کو نمازوں کی پابندی کرنی ہے تو کرنی ہے، کلاسز میں غیر حاضری نہیں کرنی ہے تو نہیں کرنی ہے. ان تمام چیزوں کو کرنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے اسی کے نتیجے میں جو کچھ بھی آپ نے 20 دسمبر کو دیکھا وہ حاصل ہوا، اللہ رب العالمین کا فضل رہا. لہٰذا آپ تمام حضرات کو میں ایک مشورہ دیتا ہوں، چونکہ آپ میرے چھوٹے بھائی کی طرح ہیں اور میں ان ایام سے گزرا ہوں جن ایام میں سے ابھی آپ گزر رہے ہیں. مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا محمد الرابع الحسنی الندوی رحمۃ اللہ علیہ کا اسی مسجد میں خطاب چل رہا تھا اور میں وہیں اسی جگہ پر کہیں بیٹھا تھا. حضرت نے بڑے پرجوش انداز میں یہ بات کہی تھی. حضرت کا جو مزاج تھا اور ان کی جو طبیعت تھی وہ بڑی نرم طبیعت تھی، لیکن اس وقت جس لہجے میں اور جس انداز میں اور جس پرجوش انداز میں وہ جملہ انہوں نے کہا تھا، ہم سب بالکل بہت زیادہ چوکنے ہو گئے اور بالکل ہم ان کی طرف متوجہ ہو گئے کہ ضرور حضرت کچھ چاہتے ہیں ہم سے. حضرت نے یہ کہا تھا کہ آپ میں سے جو اس وقت بے مقصدیت میں مبتلا ہے وہ ابھی اسی مسجد سے اٹھ جائے اور اس ندوے سے نکل جائے. یہ حضرت کا مزاج نہیں تھا اس طرح کے جملے کہنے کا عام حالات میں، لیکن حضرت نے یہ جملہ کہا تھا. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کس کڑھن کے ساتھ جو ہے یہ جملہ کہا ہوگا، کس درد کے ساتھ یہ جملہ کہا ہوگا، کس امید کے ساتھ یہ جملہ کہا ہوگا کہ آپ
اگر اس ادارے میں ہیں اور ندوۃ العلماء آپ کی ہر اعتبار سے خدمت کر رہا ہے تو وہ آپ سے کچھ چاہتا ہے، اور وہ اپنے لیے نہیں چاہتا۔ ادارے کے اساتذہ اپنے ذاتی مفاد آپ سے کچھ نہیں چاہتے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ بن جائیں اور ایسی شخصیات بن جائیں جو پوری دنیا کی قیادت آپ کے ہاتھ میں ہو، جن کے ہاتھوں میں پوری دنیا کی قیادت ہو۔ تو لہٰذا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بے مقصدیت کی وبا سے باہر نکل آئیں۔ یہ ایک وبا کی طرح یہ چیز پھیلتی کہ کوئی مقصد ہی نہیں ہے، بس گھر والوں نے بھیج دیا، آ گئے، پڑھ رہے ہیں، اب چاہے ہمارا کوئی مقصد ہو یا نہ ہو، بس گھر والوں نے بھیج دیا، آ گئے، کچھ اور کرنے کو ہے نہیں، کچھ اور کر نہیں سکتے تو چلو مدرسے چلتے ہیں۔ یاد رکھیں ندوے کا یہ مقصد نہیں ہے، ندوے کا قیام اس لیے نہیں ہوا، لہٰذا ندوۃ العلماء کی فکر کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ ایک تہذیب ہے، یہ ایک ثقافت ہے جو آپ کو سلیقہ سکھاتی ہے۔ اس ثقافت کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ کب ہمیں کیا بولنا ہے، کس انداز میں بولنا ہے، کتنا بولنا ہے، کس کو بولنا ہے، ان تمام چیزوں کو سمجھنا ہے۔ ہمارا چلنے کا انداز کیسا ہو، کھڑے رہنے کا انداز کیسا ہو، ٹوپی پہننے کا انداز اور سلیقہ کیا ہو، کپڑے پہننے کا انداز کیا ہو۔ ابھی ٹوپی کہنے کے بعد آپ حضرات ٹوپیاں سیدھی کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس چیز کو سمجھا نہیں۔ یہ چیز ہمیں جاننا ہے، اور یہ بہت بڑی خوبی ہے، یہ کوئی ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ ندوے کی خوبی ہے۔ میں نے اپنے اساتذہ کو دیکھا ہے کہ درس کے دوران ہمارے اساتذہ اس کی طرف توجہ دلاتے کہ باڈی لینگویج آپ کی کیسی ہونی چاہیے۔ باڈی لینگویج کو درست کرنے کے لیے باقاعدہ ہزاروں روپے دے کر لوگ کورسز کر رہے ہیں، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے۔ دنیا میں یہ ہو رہا ہے، یونیورسٹیز میں ڈپارٹمنٹس ہیں ایسے جہاں آپ کی لینگویج کو امپروو کروایا جاتا ہے، جہاں آپ کے باڈی لینگویج کو صحیح کروایا جاتا ہے، پبلک اسپیکنگ سکھائی جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں فری میں آپ کو ندوہ دے رہا ہے، یہاں کے اساتذہ کرام بغیر کسی معاوضے کے آپ کو دے رہے ہیں۔ اس چیز کی قدر کر لیجئے، اس چیز کی قدر کر لیجئے، اس کا افسوس بعد میں ہوگا۔ دوسری چیز جو طالب علمی کے زمانے میں جس کا سامنا میں نے کیا اور میں نے محسوس کیا کہ یہ بہت مضر ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں اپنے کام سے کام رکھیں، زیادہ دوستی کے چکر میں نہ پڑیں۔ اور یہ میں بہت یقین کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں اور تجربے کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں۔ آپ کی پوری توجہ آپ کی تعلیم کی طرف ہونی چاہیے۔ دوستی، تعلقات، یہ ساری چیزیں ثانوی درجے کی چیز ہے، سیکنڈری درجے کی چیز ہے۔ اگر دوستی، تعلقات آپ کی تعلیم کو متاثر کر رہے ہیں تو یاد رکھیں اب آپ غلط ٹریک پر آ گئے۔ اس چیز کا آپ کو لحاظ رکھنا ہے کہ سارے تعلقات اور ساری دوستی ایک حد تک ہونی چاہیے، اس حد کے آگے نہیں بڑھنے پائے تاکہ ہماری تعلیم ہرگز بھی متاثر نہ ہو۔ تیسری چیز، ندوۃ العلماء اور اپنے ادارے کے انتظامیہ کا ساتھ دینا، یہ بہت اہم کام ہے۔ آج ہمارا مزاج اتنا آزاد ہوتا جا رہا ہے کہ ہم اس چیز کی اہمیت کو سمجھتے نہیں کہ ادارے کے ذمہ داروں کے اصولوں کی پابندی اور ان کی طرف سے متعین کردہ قوانین کی پابندی کی بھی کوئی ضرورت ہے، ہم سمجھتے ہی نہیں۔ بسا اوقات اپنے زمانے میں ایسا بھی دیکھا کہ بعض طلباء خواہ مخواہ انتظامیہ کے ساتھ تصادم کرنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور یاد رکھیں پھر پورے سفر کی برکت ختم ہو جاتی ہے، پورے سفر کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ حضرات یہاں پر صرف تعلیم حاصل کرنے آئے ہیں اور تیار ہونے آئے ہیں، ابھی آپ کے ذمے پوری دنیا کی اصلاح کا کام نہیں ہے، آپ کے ذمے ادارے کی اصلاح کا کام نہیں ہے۔ ادارے کی اصلاح کے لیے بڑے موجود ہیں، اساتذہ موجود ہیں، اور جو قوانین وہ سیٹ کرتے ہیں وہ آپ کے فائدے کے لیے کرتے ہیں، اگرچہ وہ فائدہ آپ کو نہ سمجھ میں آئے۔ یہی مثال میں نے مناظرے میں دی تھی، یاد ہے؟ انہوں نے کہا کہ بھائی اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ ہم نے بتایا کہ بھائی آپ مکمل حکمت والے نہیں ہیں، جو مکمل حکمت والی ذات ہے اس کی تمام حکمت آپ کو سمجھ میں آ جائے، یہ ممکن نہیں۔ یہی چیز اس دنیا میں بھی درجہ بدرجہ یہ چیز ہوتی ہے کہ اس دنیا میں بھی ہمارے بڑے جو ہیں وہ ہم سے زیادہ حکمت رکھتے ہیں، ہمارے بڑے جو ہیں وہ ہم سے زیادہ علم رکھتے ہیں، ہمارے بڑے، ہمارے اساتذہ ہم سے زیادہ تجربہ رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ آپ کس مرحلے سے گزر رہے ہیں،
وہ جانتے ہیں آپ کے لیے کون سی چیز مفید ہے اور کون سی چیز نہیں ہے۔ اگر ان کی طرف سے کوئی ایسا حکم آتا ہے جس کی حکمت آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے پیچھے حکمت نہیں ہے، بلکہ حکمت موجود ہے۔ لہٰذا انتظامیہ کا ساتھ دیں، اپنے علماء کا ساتھ دیں، اور اس کی برکت میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں، آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے، اس کی برکت دیکھیں گے کہ آپ کے اساتذہ نے آپ کو جو بات کہی اس بات کا نتیجہ اور اس کی اطاعت کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے آپ کی زندگی میں برکت عطا کی۔ اور ایک چیز میں یہ بھی بتا دوں، چونکہ اپنے لوگوں کی مجلس ہے، اساتذہ کی بے ادبی کرنے سے اجتناب کیجیے گا۔ بسا اوقات کسی استاذ کی بے ادبی تمام تر صلاحیتوں کو ماند کر دیتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان، ایک طالب علم بہت صلاحیت والا ہے، بہت گہرے علم والا ہے، اسے تفسیر میں بڑی مہارت ہے، حدیث میں بڑی مہارت ہے، اصول تفسیر میں بڑی مہارت ہے، اصول حدیث میں بڑی مہارت ہے، لیکن اساتذہ کی بے ادبی کے نتیجے میں زندگی کا ایک ایسا مرحلہ آتا ہے جہاں پر تمام نعمتوں کو اللہ سلب کر لیتا ہے، والعیاذ باللہ من ذالک۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جیسا کہ مولانا سلمان نسیم صاحب حفظہ اللہ تعالی نے بتایا کہ یہ پروگرام کوئی رسمی پروگرام نہیں ہے، یہ پروگرام ایسا پروگرام نہیں ہے جہاں پر باقاعدہ کوئی ہم صرف فارمیلٹی ادا کریں، بلکہ یہاں پر میں اپنے گھر میں آیا ہوں۔ بعض اساتذہ کرام نے اس طرف بھی توجہ دلائی کہ دوسرے ادارے میں جیسے آپ کا استقبال ہوا یہاں پر شاید ویسا نہ ہو تو آپ کو برا نہیں ماننا ہے۔ ہم نے کہا حضرت دوسرے اداروں میں مہمان تھا، ندوہ تو میرا گھر ہے، میں اپنے گھر میں آ رہا ہوں، یہاں پہ مجھے استقبال بھی نہیں چاہیے۔ آپ حضرات سے ملاقات یہی میرے لیے اعزاز ہے، آپ حضرات سے ملاقات کا موقع مل جانا اور یہاں کے طلبہ اور اپنے بھائیوں سے تھوڑی دیر کے لیے گفتگو کرنے کا موقع مل جانا اور اس جگہ پر کھڑے ہو کر گفتگو کر لینے کا موقع مل جانا، اس سے بڑا اعزاز میرے لیے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا آپ ایک ایسے شخص کو سن رہے ہیں جو پرانا مریض ہے، تو پرانا مریض جدید مریض کو چند صلاح دے رہا ہے۔ ہم سب اسی سفر سے گزرے ہیں اور ہم سب بعض غلطیاں کر جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اگر ہم سے غلطیاں ہو جائیں تو ان غلطیوں سے رجوع کرنا، توبہ کرنا، اپنی اصلاح کرنا، اپنے اساتذہ کی اطاعت کو قبول کر لینا اور ندوے کی فکر کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے۔ ورنہ ایسا بھی دیکھا جا رہا ہے کہ ندوے سے پڑھ کر نکل رہے ہیں لیکن ندوۃ العلماء کی فکر اپنے اندر نہیں رکھتے ہیں۔ ندوۃ العلماء جیسا کہ میں نے بتایا شعور کو پیدا کرنے کا نام ہے۔ ندوۃ العلماء ایک مشن دیتا ہے، اور یاد رکھیں یہ جو آج الحاد کے خلاف میں کام کر پا رہا ہوں اس کی اصل فکر مجھے ندوۃ العلماء سے ہی ملی، اور بالخصوص حضرت مولانا ابو الحسن علی الحسنی الندوی رحمہ اللہ کی تحریروں سے ملی۔ جب آپ حضرت کی تحریروں کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مغربی تہذیب کے خلاف وہ کب لکھ رہے ہیں۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید آج کے لیے وہ لکھ رہے ہوں۔ انہوں نے ہی فرمایا کہ مجھے یقین ہے کہ اگر آج ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل رحمہم اللہ اجمعین بھی زندہ ہوتے تو شاید تھوڑی دیر کے لیے فقہ کی تدوین کو بھی روک دیتے اور الحاد جدید اور مغربی تہذیب کے مقابلے میں لگ جاتے۔ حضرت نے یہ فکر دی، حضرت کی تحریروں سے یہ فکر ملی، ندوۃ العلماء سے یہ فکر ملی، پھر اس فکر کو لے کر میں آگے کچھ کام کر پایا اور کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ مجھ سے بھی اور آپ سب سے دین کا کام لیتا رہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کا تفقہ عطا فرمائے، دین کی سمجھ عطا فرمائے، دین پر عمل کرنے والا بنا دے، ندوۃ العلماء کی قدر کرنے والا بنا دے، یہاں کے اساتذہ کی قدر کرنے والا بنا دے، ندوۃ العلماء کے انتظامیہ کا ساتھ دینے والا بنا دے، باغیانہ مزاج سے ہم سب کی حفاظت فرما دے اور مطیعانہ مزاج ہم سب کو عطا فرما دے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو قبول فرمائے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت سے زائد میں نے گفتگو کر لی اپنے اساتذہ کی موجودگی میں، لہٰذا میں معذرت بھی چاہتا ہوں اپنے تمام اساتذہ کرام سے۔ بس جو کچھ آپ حضرات سے سیکھا تھا
اسی کا خلاصہ پیش کرنے کی میں نے کوشش کی ہے. جو بھی کمی کوتاہی ہوئی ہو آپ حضرات معاف فرمائیں. اللہ رب العالمین آپ تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.